فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا ہر طرف مزید چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی مخلوقات میں عظمت عطا فرمائی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جنہیں نبوت کے ساتھ رسالت
سے بھی متصف کیا، ان کو مزید اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور رسولوں میں سے جن کو رب ذوالجلال نے اولو العزم رسول قرار دیا، ان کو رسولوں میں اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور پھر اولو العزم رسولوں میں سے رب ذوالجلال نے ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت آپ کا ایک منفرد عہدہ ہے، اور اس کے فضائل و کمالات کا ایک مستقل باب ہے۔ رب ذوالجلال نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل اعظام علیہم السلام کا جو تذکرہ کلمہ توحید کے ساتھ کیا، تو ان کے مختلف القاب کا ذکر ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہہ کے ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ کے ذکر کیا گیا۔ صف انبیاء کرام اور صف مرسلین علیہم السلام میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مطلقاً لفظ رسول کا ذکر کلمہ میں آپ کے اسم شریف کے ساتھ ہوا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ روشن تحریر اور وہ کلمہ ہے کہ جو رب ذوالجلال نے سینوں کو بھی روشنی کی شکل میں عطا کیا ہے، اور عرش کے جو پائے ہیں ان پر بھی تحریر ہے، اور جنت میں ہر طرف اس کی جلوہ گری ہے۔ گویا کہ کائنات کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف رسالت سب سے منفرد درجے کا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو سب سے بڑے کلمے کا، سب سے اہم جملے کا اور سب سے مقدس تحریر کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس بنیاد پر وصف رسالت جو ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ایک جامع گلدستہ نظر آتا ہے، اس کی مختلف جہات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول ہی نہیں بنایا بلکہ رسولوں کا سردار بھی بنایا ہے، اور آپ کی رسالت کو ہر رسالت کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے مزید اس رسالت کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہم السلام سے تذکرہ کیا، صرف تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ ان سے عہد لیا، اور صرف عہد نہیں لیا بلکہ ان سے بھاری قسم کا جو اللہ کی طرف سے ان پر ذمہ داری تھی عہد کی، اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کو نبھانے کے لیے رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بار بار اس امر کی تاکید کی۔ تو آپ کی نبوت و رسالت کائنات کے صرف عام افراد کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے بھی ہے، اور خواص یہاں تک کہ جو خود
نبوت و رسالت پر فائز تھے، رب ذوالجلال نے ان کے لیے بھی اس کو لازمی اور ضروری قرار دیا، جس کو دیکھ کر کائنات کی تمام مخلوقات کو دیکھ کر اور تمام طبقات کو دیکھ کر اور تمام زمانوں اور تمام اوقات کو دیکھ کر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف بزبان امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کہ رب ذوالجلال نے آپ کی نبوت و رسالت کو وہ جامعیت عطا فرمائی ہے کہ جہاں جہاں تک رب ذوالجلال کی ربوبیت کو مانا جا رہا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں خالق کائنات جل جلالہ نے نہایت ہی اہم اور عمدہ اسلوب کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب رب ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، کہ میں جو تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ جب میں تمہیں حکمت اور کتاب سے مالا مال کر دوں اور اس کے بعد وہ رسول جو عظیم رسول ہیں اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، جس وقت وہ رسول جلوہ گر ہو جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی تم مدد بھی کرو گے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ عہد لیا انبیاء کرام علیہم السلام سے اور اس کو نہایت ہی تاکید کے انداز میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے میثاق النبیین کی ترکیب سے اس کو ذکر کیا اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے یہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا اور کیا تم نے جو میری طرف سے ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے اس کو پختہ طریقے سے قبول کر لیا؟ تو جواب میں انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے لفظ رسول کے ساتھ آپ کو تعبیر کیا اور یہاں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ مطلقاً جس وقت لفظ رسول آئے گا تو قیامت تک کے لیے سوچ اسی دہلیز پہ پہنچے گی اور قیامت تک کے لیے خیالات اسی طرف متوجہ ہوں گے کہ وہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کا تذکرہ رب ذوالجلال تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام رسل اعظام علیہم السلام کے سامنے بھی یوں کرتا ہے کہ اگر نام نہ بھی لے صرف رسول کہے تو ہر نبی متوجہ ہیں، ہر رسول متوجہ ہیں، اور جب ہر نبی اور ہر رسول متوجہ ہیں
تو پتہ چلا ہر زمانے کے لوگ بھی ایسے ہی متوجہ ہیں، ہر رسول کی امت بھی اسی طرح ہی لفظ رسول سے اس ذات کی طرف پہنچنے والی ہے کہ اتنا تعارف خالق کائنات جل جلالہ نے اس وصف کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کروایا ہے کہ ہر عہد کے اندر یہ لفظ سنتے ہی خیال جس طرف متوجہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا وہ ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ عہد لے کر پھر رب ذوالجلال نے حالانکہ کتنی بار تاکید بھی، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، پھر اقرار کا استفہام بھی کیا، پھر انبیاء علیہم السلام نے جواب بھی دیا، اور پھر اس کے ساتھ گواہی کا تذکرہ ہوا، اور پھر کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس امر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اس گواہی سے پھر جائے گا وہ فاسق بن جائے گا۔ اس گواہی پر ہمیشہ قائم رہنا سب کے لیے ضروری ہے۔ نبوت و رسالت کے ان عظیم ستاروں کے سامنے رب ذوالجلال نے جب رسالت کی اس چاند کا تذکرہ کیا، عہد لیا، بات پکی کی، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس امر کو واضح کیا، اور یہ جو رب ذوالجلال کا حکم تھا ہر زمانے کے لحاظ سے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے فرما دیا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ اسی شہادت پر، اسی گواہی پر، اسی اقرار پر سب نے ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے، اور اسی میں سب کو عظمت عطا کی گئی ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے جو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو، جو وصف رسالت اور اس کے بارے میں عہد کا ہے، ذکر کیا۔ یہاں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ رب ذوالجلال ذکر یوں کرتا ہے کہ میں جس وقت تمہیں حکمت دے دوں اور کتاب دے دوں اور پھر رسول آئیں تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ ہر نبی سے عہد لیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام سے عہد لیا گیا، اور تمام کو یہ کہا گیا کہ جب تمہیں حکمت اور کتاب دے دی جائے گی پھر وہ رسول آئیں گے، اور تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے۔ جبکہ رب ذوالجلال کو یہ پتا ہے کہ جس وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی بھی اس وقت زمین کے اوپر موجود نہیں ہوگا، یعنی سب دنیا پہ تشریف لا کے واپس جا چکے ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے عہد لیا، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کس نبی کو کس زمانے میں بھیجنا ہے، اور یہ پتا ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجنا ہے، اور جس وقت وہ جائیں گے اس وقت یہ باقی تمام دنیا سے ہو کے واپس چلے جا چکے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی عہد تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رب ذوالجلال انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ عہد لے کر ان کو یہ ثواب عطا فرمانا چاہتا تھا کہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو ماننے پر ملتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ چاہا کہ جنہیں میں نے دیگر شانیں دی، یہاں تک کہ ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا، رسالت سے بھی سرفراز کیا، تو ان کے نامہ اعمال میں یہ ثواب بھی ہونا چاہیے جو ثواب سب سے بڑے رسول کو ماننے میں ملتا ہے۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ ان کی اتباع کے اندر کس قدر عظمت ہے، ان کی اتباع کے اندر کس قدر سعادت ہے، اور ان کی اتباع کے اندر کس قدر ثواب ملنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے یہ امر یہاں پہ واضح کر دیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں میں اس کا چرچا کرتے رہیں، جس طرح رب ذوالجلال نے ان سے عہد لیا ہے وہ اپنی امتوں سے عہد لیں، وہ اپنی امتوں سے اس بات کا بیان کریں کہ ہم آئے ہیں، ابھی ہمارے آقا آنے والے ہیں،
تم میں سے جس کو ان کا زمانہ مل جائے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ تو مطلب کیا تھا کہ ہر دور کی نبوت، ہر دور کی رسالت، ہر دور کی انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی کوئی جلسہ کرے، جب بھی کوئی اجتماع کرے، جس دور کے انسان بھی اکٹھے ہوں تو وہاں ذکر میرے محبوب کا ہوتا رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے جلسوں کے اندر اس نبوت و رسالت کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ کوئی زمانہ، کوئی صدی، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن اور کوئی گھنٹہ ان کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ میثاق لیا، عہد لیا، اور اس رسالت کا یہ وصف عام باقی جو رسالتیں ہیں ان سے واضح کر دیا کہ یہ ایسے رسول ہیں کہ تمام رسولوں کے لیے بھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام نبیوں کے لیے بھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر یہ نبوت و رسالت اس انداز کی ہے کہ اگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ ظہور نہ ہوتا تو ساری نبوتیں معاذ اللہ باطل ہو جاتی، ساری رسالتیں باطل ہو جاتی، کیونکہ ہر نبی سچا ہوتا ہے اور ہر رسول بھی سچا ہوتا ہے، اور ہر نبی نے ہی ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کی خبر دی ہوئی تھی، اور ہر رسول نے ہی آپ کے آنے کا پیغام سنایا ہوا تھا۔ تو اگر آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو معاذ اللہ ان کی خبریں جھوٹی ہو جاتی، اور چونکہ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی سچا ہوتا ہے، تو ہر نبوت کی صداقت ہمارے نبی علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری میں تھی۔ آپ آئے تو اس کی بنیاد پر ہر نبی کی تصدیق ہوئی، ہر رسول کی تصدیق ہوئی، اور ہر نبی اور رسول نے جو خبر دی ہوئی تھی اس خبر کی صداقت لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو اس بنیاد پر 12 ربیع الاول شریف کا دن، جس دن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ جلوہ گر ہوئے ہیں، محض آپ کا دنیا پہ آنا ایک نبی کا ہی دنیا پہ آنا نہیں تھا، بلکہ پہلی نبوتوں کی تصدیق بھی تھی اور پہلی رسالتوں کی تصدیق بھی تھی۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، یہ اتنی انفرادیات کے ساتھ متصف ہے کہ بعد میں جو کچھ آپ نے بیان کیا، جو کو رب کا قرآن سنایا، جو ارشادات دیے، جو معجزات دکھائے اور جو کائنات کو نوازا، وہ ساری علیحدہ چیزیں ہیں۔ صرف آپ کا دنیا میں آ ہی جانا، جلوہ گر ہو جانا، یہ اتنی بڑی شان ہے کہ جس کی وجہ سے ہر دور کی نبوت کی صداقت کی دلیل سامنے آئی ہے، ہر دور کی جو رسالت تھی اس کی صداقت کی دلیل سامنے آئی ہے، کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہوئی تھی۔ اگر آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو معاذ اللہ ان کی خبروں میں جھوٹ لازم آتا، جو کہ نبوت کے منافی چیز ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ سچے نبی تھے اور سچے رسول تھے، اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ان تمام نبوتوں کی دلیل قرار پائی، ان تمام رسالتوں کی دلیل قرار پائی، اور ہر دور کی کمالات کا جو گلدستہ تھے، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صداقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری سے ظاہر ہوئی۔ اس بنیاد پر باقی نبی ہیں، رسول ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے سارے رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے، سید المرسلین قرار دیا ہے۔ اور یہ بس اس وقت کہ جب ابھی جلوہ گر ہو رہے ہیں اس کائنات میں، ظہور کے فوراً بعد اتنی نبوتوں کی تصدیق بھی ہو گئی، اگرچہ زبان سے بول کے ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا وہ بعد میں تصدیق کرنی تھی۔ مصدق لما معکم کی جو تفسیر تھی اس کا زبان سے ابھی بعد میں ظہور ہونا تھا، لیکن جس وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سر سجدے میں رکھا اور رب حبل امتی کی صدائیں دے رہے تھے، وہ لمحہ میلاد جو تھا اس وقت ہی کائنات میں اتنا نور ہوا کہ جس نور کی روشنی پہلے زمانوں میں بھی نظر آ رہی تھی، کیونکہ پہلے ہر نبوت کا جو زمانہ تھا، ہر رسالت کا جو زمانہ تھا، ان کی تصدیق اس نور کے ظہور کے ساتھ ہونے والی تھی۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو وصف عطا کیا، جس انداز میں دنیا میں جلوہ گر کیا، وہ جلوہ گری ہی اس انداز کی ہے کہ جس سے ہر زمانے کے لیے جو گزر چکے تھے ان کے لیے بھی نور تھا، اور جو قیامت تک آنے والے زمانے تھے ان کے لیے بھی نور تھا۔
اور آپ کا اس انداز کا دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیا نازل ہوا ہے، کیا احکام ہیں، کس نبی کی کون سی شریعت ہے اور کس نبی کا کون سا دین ہے، اور ان دین کے کلیات کیا ہیں، جزیات کیا ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ رسول آئیں گے جو تمہاری تصدیق کریں گے۔ تصدیق جانے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور تصدیق جو ہے وہ تفصیلات کو سامنے رکھے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی رسالت کی یہ جامعیت بھی بیان کی، آپ کا علم اور آپ کے معارف کا جو وسعت ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہوگا، جو کچھ رب ذوالجلال کی طرف سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا جا چکا ہوگا، یہ سب ان کو معلوم ہوگا، سب کی تصدیق کریں گے، سب پہ مہر لگائیں گے۔ اس بنیاد پر جو آخری نبوت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اس کا بھی اظہار ہوا کہ اس نبوت کے بعد کوئی اور نبوت نہیں ہے، اس رسالت کے بعد کوئی اور رسالت نہیں ہے، چونکہ سب پر مہر انہوں نے آگے لگانی ہے، اور جنہوں نے آنا تھا وہ ان سے پہلے آ چکے ہیں، اور انہوں نے آ کر ان کی تصدیق کر دی ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی طرف سے جنہیں بھیجنا تھا ان سے پہلے عہد لیا ہوا تھا کہ جس کو میں نے نبی بنانا ہے ان سے پہلے بنا دینا ہے، ان سے پہلے وہ دنیا میں جلوہ گر ہو جائے گا اور پھر ان کی دنیا میں جلوہ گری ہوگی۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام سے حلف لیا تھا، وہ آپ کی اس رسالت کا تھا جو ختم نبوت والی نبوت اور ختم نبوت والی رسالت ہے، جس بیس پر آج بھی ہمارے ملک کے دستور کے لحاظ سے جو دستور میں مسلمان کی تعریف مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے شامل کروائی تھی، اس میں یہ حصہ داخل کیا گیا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ مطلقاً نبی ماننے کا جو ذکر ہے وہ نہیں، آخری نبی کے لحاظ سے یہ وضاحت شامل کی گئی، اور حقیقت میں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رب ذوالجلال انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے عہد لے رہا تھا، اس وقت بھی خالق کائنات جل جلالہ نے جو اسلوب ظاہر کیا، جو الفاظ ظاہر کیے، ان میں اس چیز کو واضح کیا کہ جس کو نبوت ملنی تھی ان سے پہلے مل چکی ہوگی، وہ دنیا میں بحیثیت نبی جا چکے ہوں گے، اس کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہ نئی نبوت کے ساتھ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو ساری نبوتوں کی تصدیق کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر کرنا ہے کہ وہ تصدیق کریں گے کہ رب ذوالجلال نے جس کو نبی بنایا ہے میں ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ وصف جو جامع انداز میں ہے، قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہر پیغمبر کی جلوہ گری سے منفرد بنائی، اور آپ کی رسالت کا انداز منفرد انداز ہے۔ طبرانی میں انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیات کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر لفظ قوم بھی واحد ہے اور لفظ لسان بھی واحد ہے، جس کا معنی زبان ہوتا ہے۔ ہر نبی کو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، یہ نہیں کہا قوموں کی زبان کے ساتھ بھیجا، بلکہ کہا قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ لفظ قوم بھی واحد ہے، لسان بھی واحد ہے۔ تو مفسر بارگاہ رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صرف ایک ہی قوم کا رسول ہوتا تھا، اور جس قوم کا رسول ہوتا تھا رب ذوالجلال اس قوم کی زبان دے کر اس رسول کو بھیجتا تھا۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت یہ ہے کہ آپ کی جو دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے تو خالق کائنات نے اس کے لیے الگ انداز اپنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا،
کہ ہم نے محبوب صرف ایک قوم کے لیے نہیں، آپ کو ساری قوموں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو جمیع اقوام کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے سب کے لیے بھیجا ہے۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شان رسالت ہمارے نبی علیہ السلام کی رسالت کی ہے یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ ایک ایک قوم کے لیے آتے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ جمیع اقوام کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود اپنے وصف رسالت کا ذکر کرتے ہیں، اس چیز کو آپ خود بھی بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بخاری شریف میں جہاں فضائل کا ذکر ہے اور نبوت کے خصائص کا ذکر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی، جو صرف مجھ میں ہے، میرے سوا وہ کسی میں نہیں ہے، کہ جو علت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور میرے لیے ساری زمین کو طہور بنا دیا گیا۔ پہلے وقت ہو جاتا تھا تو لوگ اگر مسجد نہیں ملتی تھی تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجد ملتی تھی تو نماز پڑھ سکتے تھے، یعنی عام جگہ پہ سجدہ کرنے سے رب کو سجدہ نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد میں سجدہ ہوتا تھا، اور مسجد کی تلاش کے لیے کئی کئی میل ان کو سفر کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے ان کی حسرت پوری ہوتی تھی کہ ہم جھکے ہیں تو سجدہ رب کو ہو گیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کی سوغات ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے قدم رکھا ہے تو ساری زمین ہی مسجد بن گئی ہے، جہاں بھی تمہیں وقت آ جائے گا نماز کا، تم زمین پہ سر رکھو گے رب کو سجدہ ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا یہ میری فضیلت ہے، یہ میری نبوت کا فیض ہے کہ میرے آنے سے رب ذوالجلال نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اور صرف طاہر ہی نہیں طہور بنا دیا ہے کہ جب پانی نہیں ملے گا اسی پہ ہاتھ مار کے تیمم کرو گے تو پھر بدن کو طہارت بھی مل جائے گی۔ اور اسی کے اندر یہ فرمایا احلت لی الغنائم، میری امت کے لیے غنیمتیں، مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد رب ذوالجلال نے روب سے کی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن روب میرا دور دور تک طاری ہے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گھوڑا دوڑ کے جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں بیٹھا دشمن بھی مجھ سے کامتا رہتا ہے، میرا روب وہاں بھی اس کو ڈرائے رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال نے مجھے اتنا روب والا بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا ختم بی النبیون، رب ذوالجلال نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الناس عامہ، مجھ سے پہلے نبی صرف ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، مجھ سے پہلے جب بھی کسی کو بھیجا گیا صرف ایک قوم کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ میری خصوصیت ہے۔ ارسلت الی الناس عامہ، مجھے میرے رب نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس بنیاد پر یہ شان رسالت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسا موضوع ہے جس کو خصائص کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کا تذکرہ کیا اور خود جس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر پھر آگے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں شانیں ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے تو پھر محبوبیت کا مقام بھی ساری انسانیت میں عطا فرمایا ہے، پھر دلوں کو ساری انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف جھکایا ہے، اور پھر یہ شرف بخشا ہے، یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی زمین کے اوپر کوئی نبی نہیں تھا اور آپ کے بعد بھی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، جبکہ پہلی رسالتیں ایسی رہیں، بیک وقت کئی رسول زمین پر رہے، کئی نبی رہے، ان کے بعد بھی جلوہ گری ہوتی رہی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں تھا اور ان کے بعد بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو مطلب کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے یہ واضح کر دیا کہ یہ رسالت ایسی ہے کہ اب
عشق تقسیم نہیں ہوگا، محبت بٹ نہیں سکے گی۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی قوم کسی سے پیار کرتی ہے تو دوسری کسی اور سے پیار کرتی ہے، تیسری کسی اور کو محبوب سمجھتی ہے، چوتھی کسی اور کے عشق کے نعرے لگا رہی ہے۔ یہ وہ دنیا پہ جلوہ گر ہوئے ہیں، ہر قوم نے ان سے ہی پیار کرنا ہے، ہر قوم نے انہیں ہی محبوب بنانا ہے، ہر قوم نے ان کے عشق کا ہی نعرہ لگانا ہے، ہر قوم نے ان کو ہی اپنی محبوبیت کا مرکز سمجھنا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس واسطے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان رسالت وہ ہے کہ جس کا جھنڈا ہر ملک پہ، ہر شہر پہ، ہر بستی، ہر گھر پہ لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے بھیجتے وقت شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے کہ انہیں کسی ایک قوم کے لیے نہیں، سب کے لیے بھیجا ہے، اور جن کے لیے کوئی عظیم آئے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے، اور پھر جن کو سب کے لیے بھیجا جائے ان کو سب کے لیے خزانے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو سب کی بولیوں کا علم بھی دیا جاتا ہے، ان کو سب کو نوازنے کے لحاظ سے کھلے ہاتھ بھی عطا کیے جاتے ہیں، ان کو پھر سب کے مسائل کو حل کرنے کا سلیقہ بھی عطا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو قیامت کے دن سب کی مشکلات حل کر کے جنت بانٹنے کا، رب سے شفاعت کرنے کا عہدہ بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اس وصف رسالت کے اندر کہ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے بالعموم ساری انسانیت کے لیے عطا فرمایا ہے، اس میں ہی ان تمام عظمتوں کا ذکر ہو گیا ہے جو منفرد موضوعات میں ایک ایک کر کے، جس کے بارے میں ہم اپنے عقائد اہل سنت و جماعت کے جو شان رسالت سے متعلق جتنے بھی معتقدات ہیں ان معتقدات کا خلاصہ اس وصف کے اندر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ایک قوم کا رسول نہیں بنایا بلکہ کروڑوں قوموں کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی یہ شان جو بالعموم ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر خطے کے لیے ہے، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری کے اندر جو تفاوت تھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس انداز میں ذکر کیا، اور قرآن مجید کے اسلوب کو اگر دیکھیں تو یہ بات ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری کا ذکر کرتے ہوئے اور انہیں جو رب نے جو اپنے احکام دیے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر، کس لیے بھیجا؟ اخرج قومک، کہ موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو وہاں پر دائرہ کار قوم ہے کہ اپنی قوم کو سمجھائیں، اپنی قوم کو پڑھائیں، اپنی قوم جو ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرمائیں، ان کو دائرہ کار بتا دیا گیا لفظ قوم سے۔ اور یہ بھی معمولی وصف نہیں، بہت بڑی شان ہے، کیونکہ ظلمت سے نکالنا، نور دینا، یہ اصل تو رب کا کام ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، انہیں نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف، ظلمت مٹاتا ہے، نور دیتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے موسیٰ کو بھی بھیجا ہے، آیات دی ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ تم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اور کرنا اس کا دائرہ کار کیا ہے کہ تم نے اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرمانا ہے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کا انداز سورہ ابراہیم کا آغاز ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، محبوب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، کیوں؟ لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں ایک قوم کو، دو قوموں کو، تین قوموں کو، چار قوموں کو، فرمایا نہیں، الناس، کروڑوں انسانوں کو، انسانیت کو، قیامت تک کے لوگوں کو۔ یہ الناس کا لفظ بول کر قرآن کی اسلوب نے واضح کر دیا کہ حضرت کلیم جو ہے ان کا دائرہ کار اور ہے، اور حضرت حبیب کا دائرہ کار اور ہے، رسالت ان کی، نبوت ان کی، اور یہ رسالت و نبوت اس کے اندر کس انداز کا تفاوت موجود ہے۔ ادھر کہا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، آپ اپنی قوم کو نکالیں
ظلم سے نور کی طرف. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری جب آتی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. آپ کو اتنی بڑی شان دی ہے کہ آپ کا دائرہ کار کسی ایک قوم تک نہیں، کسی ایک زمان تک نہیں، کسی ایک جہان تک نہیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. آپ کو ہم نے اس واسطے کتاب دی ہے کہ محبوب آپ قرآن پڑھیں، تلاوت کرتے جائیں، اربوں انسانوں کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرما دیں. یہ شان رسالت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی، اس کے لحاظ سے اگر دیگر امور کو دیکھا جائے تو یہ مسلم شریف میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے جمیع مخلوقات کے لیے بھیجا گیا. اب نبی آتا ہے انسانوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ ان کو تبلیغ کرے، اور مکلف وہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے احکام وہ بیان کرتے ہیں. اس لحاظ سے تو پیغام انسانوں کے لیے ہی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے اس میں جو رحم ہے، کرم ہے، نوازشات ہیں اور عطائیں ہیں، وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے ہیں. اس بنیاد پر بھی آپ کی جو شان رسالت ہے، اس شان رسالت کے امتیازات میں سے یہ بات بھی موجود ہے کہ باقی جب بھی کسی نبی کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، ان کی امت میں داخل ہونے کے لیے شرط انسانیت تھی کہ جو انسان ہوگا وہ ان کا امتی ہوگا، جو انسان نہیں ہوگا وہ ان کا امتی نہیں ہوگا. یہ انتظار تھا کائنات کو کہ کب وہ نبی آئیں گے جو ہمیں بھی اپنے سینے سے لگائیں گے، جہاں ہماری بھی فریادیں پوری ہوں گی، جہاں ہمارے بھی دکھڑے سنے جائیں گے، جہاں ہم پہ بھی عطائیں ہوں گی. تڑپ تھی عرش کو بھی، فرش کو بھی، خاک کو بھی، افلاک کو بھی، صحرا کے مور کو بھی، فضا کی چڑیا کو بھی، سمندر کی مچھلی کو بھی، اور کائنات کی ہر چیز کو انتظار تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اس انتظار کو ختم کرنے والی قرار پائی. آپ کی نبوت اور رسالت کا یہ وصف پوری کائنات کو سیراب کرنے والا بنا. 12 ربیع الاول شریف کو جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، ایک طرف چڑیوں کی خوشی، چونٹیوں کی خوشی، ہرنیوں کی خوشی، غلاموں کی خوشی، دوسری طرف عظیم لوگ خوشی منا رہے ہیں. اور یہ واضح ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے ہیں تو چونٹی بھی مسکرا رہی ہے کہ صدیق تمہارے ہی نہیں، میرے نبی بھی دنیا پہ تشریف لے آئے ہیں. اس بنیاد پر جس وقت ہم اس رسالت کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے تھے. اذ جاءہ اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے گو کا شکار کیا ہوا تھا، گو پکڑی ہوئی تھی اور سرکار کے پاس آ گیا. تو گزر رہا تھا، سرکار مجلس میں تشریف فرما تھے، وہ جانتا نہیں تھا. آ کے اس نے لوگوں سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور ارد گرد بلبلوں کا اجتماع ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جواب میں کہا کہ نبی اللہ، یہ رب کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو شان نبوت عطا فرمائی ہے. تو وہ بولا، کہتا ہے واللات والعزى، مجھے لات کی قسم، مجھے عزا کی قسم، لا آمنت بک حتی یؤمن بک ھذا الدب، میں اس وقت تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک کہ یہ گو آپ کا کلمہ نہ پڑھ جائے. اگر یہ پڑھتی ہے تو پھر میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اگر یہ نہیں پڑھتی تو میں کلمہ نہیں پڑھتا. اب جس وقت اس نے اپنے ایمان کو مشروط کر دیا کہ اگر یہ جانور پہچان جائے، یہ گواہی دے تو پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اس نے اپنی طرف سے شرط لگا کر اور یوں کپڑے سے نکال کے گو سامنے پھینک دی. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اب اس کا تقاضا تھا کہ اور کسی چیز کی گواہی مجھے معتبر نہیں، نہ کوئی درخت گواہی دے تو میں مانوں گا، نہ کسی پتھر کے کلمے سے میں مانوں گا، میں تو اس گو کی شہادت سے مانوں گا. اگر یہ شہادت دیتی ہے، میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ بولے تو پھر میں کلمہ پڑھ جاؤں گا. تو
تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کوئی دیر نہیں کی، فوراً آپ نے ارشاد فرمایا اس گو کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا دب، اے گو، من تعبدو، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور سب سے پہلے جب اس کا نام لیا تو نام لیتے ہی اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، اس گو کا انداز پہلے سے بدل گیا، اسے پتا چلا کہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں جنہیں قیامت تک لوگ یا سے پکارتے رہیں گے، کہ یہ کہتے ہیں یا دب، اے گو تو بتا کہ تو کون ہے؟ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دب فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ، وہ تھی گو مگر بولی انسانوں کی طرح ہمیں بھی سنائی دے رہی تھی، بالکل واضح لفظ سنائی دے رہے تھے، اس نے بول کے بتایا یسمعُ القوم جمیعا، جس کو سارے بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ رہے تھے، اس نے کہا لبیک و سعدیک، میں تمہارے دربار میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، اپنی طرف سے اپنی سعادت کا اظہار کرتے ہوئے اس گو نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا من تعبدو، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، اس نے اس کے لیے جو شکاری تھا پورا خطبہ ہی دے ڈالا۔ جب سرکار نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو، اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی حکمرانی زمینوں پر ہے، جس کی سلطانی زمینوں پر ہے اور جس کی طرف جانے کا راستہ سمندروں میں ہے اور جس کی رضا جنت میں ہے اور جس کی ناراضگی دوزخ میں ہے، میں اس کی عبادت کرنے والی ہوں۔ اب جس وقت اس نے رب ذوالجلال کی توحید کے لحاظ سے اللہ کے عرش کا بھی تعارف کروا دیا، خالق کائنات جل جلالہ کا جو زمینوں پہ راج ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، جنت و دوزخ کا تعارف بھی کروا دیا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا فمن انا، یہ بتا میں کون ہوں۔ رب ذوالجلال کی توحید کا سوال پہلے ہو گیا، گو نے جواب دیا، اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من انا، یہ بتاؤ میں کون ہوں۔ اب شان رسالت کا موضوع سننے والوں دیکھو کون سا خطبہ ہے جو سرکار کے دربار میں اور گو بھی حاضری لگوانے کے لیے دے رہی ہے، اپنی گزارش کے طور پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی ہے، اور ایک انسان کو قائل کرنے کے لیے ایک جانور اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ اسے خبر نہیں ہے کہ ان کے کارکن کہاں کہاں تک ہیں، ان کے ماننے والے کہاں کہاں تک ہیں، ان کی نعتیں پڑھنے والے کس کس مخلوق کے اندر موجود ہیں، اور کہاں کہاں تک ان کی محبت کا جھنڈا لہراتا ہے اور کہاں کہاں ان کے عشق کے کارکن پھرتے ہیں۔ جس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فمن انا، یہ بتاؤ میں کون ہوں، تو قال رسول رب العالمین، آپ سارے جہانوں کے رب کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ رسول ہیں رب العالمین کے، اور ساتھ ہی کہا وخاتم النبیین، آپ وہ ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ جو وصف رسالت کا اظہار وہ عالم ارواح میں بھی وہ جو ختم نبوت کی بات تھی، تو قادیانیت کے کیڑے مکوڑوں پر سپرے اس گو نے بھی کر دیا اور یہ کہا کہ تم رب کے رسول ہو جو سارے جہانوں کا رب ہے، تم اس کے رسول ہو اور تم وہ ہو کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، تم خاتم النبیین ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد قیامت تک کے ماننے والوں کو گوہ نے ایک سندیشہ بھیجا اور قیامت تک کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے لیے گوہ نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ بھرا مجمع ہے اور سند کے ساتھ محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ قاضی ایاز شفا شریف میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور درجنوں ماخذ کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت اس گو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ کیا، کہا تم رسول و رب العالمین ہو، خاتم النبیین ہو، اس کے ساتھ
شان کیا ہے؟ فرمایا قد افلح من صدقک، جو بھی تمہیں مان جائے گا جنت کی ٹکٹ پا جائے گا. قد افلح من صدقک، جو بھی تمہاری تصدیق کرے گا، جو بھی تمہاری شان مانے گا، جو بھی تمہیں نبی جانے گا، جو بھی تمہاری رسالت پر یقین رکھے گا، اسے کامیابی ملے گی. وہ گارنٹی اپنی طرف سے ایک جانور کو بھی اتنا یقین ہے. قد افلح من صدقک، جس نے تمہاری تصدیق کی ہے وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. وخاب من کذبک، اور جو تمہیں جھٹلائے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا. جو مان جائے گا اسے کامیابی ملے گی، اور جو نہیں مانے گا اس کو ناکامی ملے گی. جس وقت شان رسالت کا یہ موضوع میرے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک کافر کی ڈیمانڈ پر گو نے بیان کیا ہے تو اس کی اثرات ایسے ہوئے تھے. وہ جس نے کہا تھا میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گو نہ ایمان لے آئے، تو گو نے بتایا کہ میرا تو بڑا پرانا ایمان ہے، میں پہلے سے مانتی ہوں، جانتی ہوں. اے انسان افسوس ہے تجھ پہ کہ تجھے تعارف نہیں، مجھے سارا تعارف ہے. مجھے رب کا بھی پتا ہے، رب کے رسول کا بھی پتا ہے، اور قیامت تک ان کی محبت کی حکمرانی کا بھی پتا ہے کہ جو تسلیم کر جائے گا، جو بغض نہیں رکھے گا، جو مان جائے گا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا. جس وقت اس گو نے یہ انداز اختیار کیا، حدیث میں موجود ہے فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ، اس شکاری نے اپنے شکار کو دیکھ کر سرکار کا کلمہ پڑھ لیا. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو اپنی قید میں لایا تھا، لیکن شکار نے اس کو جہنم کی قید سے رہائی دلا دی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انداز میں اس نے گواہی دی ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں، صحابہ خوش ہیں. تو یہ ہے شان رسالت کا جلسہ. آج ہم 18ویں خام دین کورس میں جس کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کیا ہے، یہ وہ دلائل ہیں کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جن کو پیش کیا گیا، سرکار نے تصدیق فرمائی ہے. اور کل بھی ان باتوں سے نور پھوٹ رہا تھا، اور آج بھی انہی باتوں سے معاشرے کے اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں، انہی سے بدبو دور ہو سکتی ہے، اور انہی سے ہمارے ماحول کے اندر ہر طرف خوشبو اور مہک کا دور دورہ ہو سکتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لحاظ سے جو انداز رب ذوالجلال نے آپ کو دیا، اس کی تفصیل کا تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن بخاری شریف سے اس امر کو بھی اپنے سامنے ذہن میں رکھیے، اور اس چیز کو بھی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گزر رہے ہوں اور سامنے اونٹ آ جائے تو وہ آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے. وعدہ جیرانہ فجرجرا، اس نے سر رکھا، اس نے آواز دی. اب ہے جانور لیکن اس کو بھی اتنی روشنی حاصل ہے جتنی روشنی آج کے کچھ انسانوں کی بھی حاصل نہیں ہے. کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے، کہتا ہے چونکہ لباس بشر میں ہے تو ہم جیسے ہی ہیں، لیکن وہ اونٹ اس کو بشری لباس سے مغالطہ نہیں ہوا، اس کو لباس بشر میں بھی نور خدا نظر آ گیا ہے. اگر وہ بشری لباس سے مغالطہ کھا جاتا تو پھر کسی بھی انسان کے قدموں پہ سر رکھ دیتا، کیونکہ سب بشر تھے، سب انسان تھے. اگر ایک جیسے کا معاملہ ہوتا تو کہیں اپنا سر رکھ دیتا اور اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیتا، لیکن اس نے وہاں سر رکھا جہاں سر رکھنے کی جگہ تھی. اس نے اور کسی کے قدموں پہ سر نہیں رکھا، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سر رکھا ہے. حالانکہ ساتھ صحابہ بھی ہیں، انسانی پیکر وہ بھی ہیں، وہ چھوڑ کے سرکار کے قدموں پہ سر رکھ کے اس نے بھی شان رسالت کی گواہی دی کہ لباس بشریت میں بھی نور خدا نظر آ رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں. اور اسے یہ بھی پتا ہے اگرچہ جانور ہے کہ جو رسول ہو وہ مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، حاجت روا بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس نے آگے جو آواز نکالی ہے ترجمہ صحابہ کو نہیں آیا، لیکن رب نے ساری قوموں کا جنہیں رسول بنایا ہے اور پھر ساری مخلوقات کا رسول بنایا ہے، انہیں سب کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے. سب نے آواز سنی ہے لیکن ترجمہ کوئی نہیں کر سکا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی الفاظ ہیں جو بخاری شریف میں موجود ہیں. انہ شکا کثرت العمل وقلت العلف. صحابہ یہ شکایت لگا رہا ہے کہ مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے.
اب دیکھو اس اونٹ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ میں دکھڑے سنا سنا کے مر جاؤں اور جنہیں سنا رہا ہوں انہیں کوئی خبر ہی نہ ہو. اس کا یقین ہے میں بولوں گا یہ سمجھ جائیں گے. اس کا یقین ہے میری باتوں کا، میری آواز کا انہیں پتہ چل جائے گا. ان کے کان عام کانوں جیسے نہیں ہے کہ جیسے عام انسانوں کو پتہ نہیں چلتا تو ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا. اونٹ کا یہ نظریہ تھا انہیں میری بولی کا پتہ ہے، میں جو کہوں گا ان کو پتہ چل جائے گا. اور پھر اونٹ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پتہ چل جانے کے بعد ان کو اختیار بھی ہے، میری مشکل حل بھی کروا سکتے ہیں. اب دیکھو شان رسالت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز میں اس کو ماننے کا طریقہ ہے، وہ جانوروں کے اندر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بلا وجہ 12 ربیع الاول شریف کی عید ساری کائنات نہیں مناتی. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے محبوب مل گئے ہیں، مشکل کشا ملے ہیں، حاجت روا ملے ہیں، اور جانوروں تک تعارف ہے، ہر چیز جاننے والی ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں اتنا اونچا وصف رسالت عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں بیٹھے تھے، فنادته ذبیۃ، ایک ذبیۃ ہرنی نے آواز دی. ہرنی کا نعرہ کیا تھا، آواز کیا تھی؟ حضرت ام سلمہ ہماری عظیم امی محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں فنادته ذبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آواز دے رہی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آواز دینے میں اس نے بتا دیا کہ میں ماننے والی ہوں، میں منکر نہیں ہوں، میں آپ کو تسلیم کرنے والی ہوں. اس کو پتا ہے کہ یہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ جانوروں کو بھی رحمت کا حصہ ملا ہوا ہے، کوٹا ملا ہوا ہے. اب یہ آواز بلند کرنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جو ایسے پکارتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. اس نے کہا، ہرنی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاجتک، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے. اگر آج کی زرد توحید والا نظریہ ہوتا تو سرکار فرماتے حاجتیں رب سے مانگنی ہیں، مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو؟ تم نے یا اللہ کیوں نہیں کہا، یا رسول اللہ کیوں کہتی ہو؟ سرکار ناراض ہوتے، لیکن سرکار ناراض نہیں ہوئے. ہرنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں تیرا دکھڑا کیا ہے، چاہتی کیا ہے، لینا کیا چاہتی ہے؟ یعنی یہ واضح کیا کہ جو اللہ دیتا ہے مجھ سے ہی دلاتا ہے، اور میں وہی دینے والا ہوں جو رب کی طرف سے ملنے والا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار نے فرمایا ما حاجتک، تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا سادنی حاذل آرابیو، یہ جو دیہاتی ہے اس نے مجھے شکار کیا، اور میرے بچے ہیں جو سامنے والی پہاڑی میں موجود ہیں، اور مجھے ان کے لیے بڑی تشویش ہے. میں یہ چاہتی ہوں فاطلقنی، آپ مجھے کھول دیں، اور حتی اذهبا، یہاں تک کہ میں جاؤں اور میں فاردعهما، ان کو جا کے دودھ پلا لوں. میں دودھ پلانے کی چھٹی مانگنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کی چھٹی نہیں چاہتی. آخر اس نے مجھے شکار کیا ہے تو بچے میرے بھوکے ہیں، مجھے ان کے بارے میں تشویش ہے، آپ مجھے کھول دیں تو میں دودھ پلانے جاؤں گی، اور دودھ پلا کے وارجع، میں واپس آ رہی ہوں، بھاگنے والی نہیں ہوں، دودھ پلاؤں گی اور دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا افتفعلینا، سوچ لو بات پکی کر رہی ہو کہ تم دودھ پلاؤ گی اور دودھ پلا کے واپس آ جاؤ گی؟ قالت نعم، اس نے کہا محبوب آپ سے بات ہو رہی ہے، بالکل پکی بات ہے کہ آپ مجھے کھول دیں، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں گی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا. اب ہرنی ہو اور کھل جائے، لیکن وہ بد عقیدہ نہیں تھی کہ جو معاہدہ ہوا اب تو گئی ہوں، اب جو چاہے کر لوں. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا ہے. وہ چلی گئی اور اس نے جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، وراجعت، اور دودھ پلا کے واپس آ گئی.
فاوسا کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو باندھ دیا. پہلے کھولا تھا، جس نے شکار کیا تھا وہ پاس نہیں تھا، وہ دور تھا، کھول دیا. یہ گئی، دودھ پلایا اس نے اور دودھ پلا کے واپس آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو باندھ دیا. یہ منظر وہ دیہاتی بھی دیکھ رہا تھا اور اس کو تعجب تھا کہ یوں گئی ہوئی ہرنی واپس نہیں آتی، اور یہ کیسی ذات ہے کہ جن کی حکمرانی جانوروں پر بھی ہے، جن کو یہ ضرورت نہیں کہ لوٹانے کے لیے ساتھ رسا بھیجیں اور کھینچ کے لائیں. ان کے لفظوں کی تاثیر بڑی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جو دیکھا اس انداز کو تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حاجہ. پہلے ہرنی نے یا رسول اللہ کہا، اب اس کے شکاری نے بھی یا رسول اللہ کہہ دیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد کہتا ہے اللہ کا حاجہ، محبوب کوئی کام ہو خدمت ہو تو مجھے ارشاد فرماؤ، میرے حصے کی ڈیوٹی کیا ہے، میں کیا خدمت کروں. جس وقت اس نے یہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطلق هذه زبیہ، میرا کام یہی ہے کہ تم اس کی رسی اتار دو. اب یہ عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے کہ جو کسی کا حق ہے اس کے لحاظ سے قانون بھی ہے. ویسے اللہ کی حکومت کا قلم دان سرکار کے ہاتھ میں ہے اور خود اپنے طور پر جو چاہتے کر دیتے، لیکن اپنے طور پر کھولا تو اس کو پابند کیا ہرنی کو کہ تم جاؤ اور دودھ پلا کے واپس آ جاؤ. اور اب مطلب یہ تھا کہ تم جس وقت میرے لفظوں کی قدر پہچانو گی تمہیں بھی قدر مل جائے گی. اب وہ وعدے کے مطابق واپس آ گئی ہے، دیکھنے والا متاثر ہو گیا ہے اور وہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا محبوب اگر کوئی کام ہو تو مجھے ارشاد فرماؤ. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا یہی کام ہے کہ جس کو تم نے قیدی بنا رکھا ہے تم اس کی رسی کھول دو، اس کو چھوڑ دو. اب خود پہلے پیشکش کر چکا تھا، اب دم مارنے کی مجال نہیں تھی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اطلقہا، اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب اس کو چھوڑا گیا تو اب اس ہرنی کا انداز بڑا عجیب تھا. فخرجت، وہ رسی سے جب باہر نکلی اور قید سے نکلی، تعدو فی الصحراء، صحرا میں دوڑتی تھی، اچھلتی تھی، کودتی تھی، چھلانگے لگاتی تھی. وتقول، کہتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں وانک رسول اللہ کہ تم رب کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہ عجیب انداز ہرنی کا کہ دوڑتی بھی ہے، ساتھ کلمہ توحید بھی پڑھتی ہے، نغمہ رسالت بھی گاتی ہے اور دنیا والوں پر یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ کتنے عظیم رسول ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے ساری مخلوقات کا رسول بنایا ہے تو پھر مخلوقات کی مشکلیں حل کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے. تو ان کی رسالت کی گواہی جانور جانور، پرندہ پرندہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ہر ذرہ دیتا جا رہا ہے اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے منفرد قسم کی رسالت آپ کو عطا فرمائی ہے، سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے، ساری کائنات کا غمخوار بنایا ہے. جس نے جس انداز میں اپنی بولی پیش کی ہے انہیں وہی انداز آتا ہے اور اس کو نوازنے کا اللہ نے اختیار بھی دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہرنی بول بول کے مر جائے اور مشکل کشا کو خبر ہی نہ ہو کہ کہتی کیا ہے اور بتانا کیا چاہتی ہے، اور یا کہیں کہ 5-6 دن کے بعد آنا میں ترجمہ سیکھوں گا اور پھر تمہاری بات سمجھوں گا اور پھر اس کے بارے میں کچھ کروں گا. اونٹ جو ہے وہ بل بلاتا اجڑ جائے اور اس کی مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہ ہو، چڑیا فریاد کرتی کرتی تھک جائے اور اس کی فریاد کی خبر نہ ہو، ایسا نہیں ہے. رب ذوالجلال نے جو وصف رسالت بالعموم عطا کیا ہے اس وصف رسالت کی شان ایسی ہے. چڑیا بولی ہے تو اس کا کام ہو گیا ہے، اونٹ بولا ہے اس کی مشکل حل ہو گئی ہے، ہرنی بولی ہے اس کی مشکل حل ہو گئی ہے. ان کا بطور خاص ذکر کرنے سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آج ان انسانوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اردو بولتے خواب میں دیکھا گیا تو معاذ اللہ پتا چلا دیوبند سے اردو پڑھ گئے ہیں. یہ کسی ادارے سے اردو پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں، انہیں تو رب ذوالجلال نے
ہر چیز کی بولی ویسے ہی عطا فرما دی ہے۔ کچھ ناہنجار ایسے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے دربار میں ترجمان رکھا ہوا تھا تو اگر بولیاں آتی ہوتی تو ترجمان کیوں رکھتے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ ترجمان جس بولی کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے وہ تو 4-5 مہینے پڑھنے سے بھی آ جاتی ہے، مگر ہرنیوں چڑیوں اور اونٹوں کی بولی تو کئی سالوں تک بھی کوئی نہیں سکھا سکتا، کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ تو پتا کیا چلا وہاں ترجمان اس لیے تھا کہ اگر آج میں رکھوں گا تو امت کے لیے رکھنا جائز ہو جائے گا، امت کے لیے سنت بن جائے گی، امت کے لیے مسئلہ اور اس کا بیان ہو جائے گا، کہ تاکہ لوگوں کو جب یہ ضرورت پڑے گی کہ کیا دوسری بولی کے لیے کسی کو ٹرانسلیٹر رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں تو سارے جہانوں کی بولیاں جانتا ہوں، مگر میری سیٹ پر بعد میں اور بھی آنے والے ہیں جنہوں نے راج کرنا ہے، حکومت کرنی ہے، نظام چلانا ہے، تو ان کو تو سب نہیں آتی ہوں گی، تو ان کے لیے جواز بھی تو پیدا کرنا چاہیے۔ تو جو جواز اور کرم کے لیے مستقبل کے لیے جو اس انداز کو اپنایا تھا، ناہنجار کہنے لگے معاذ اللہ آتی ہوتی عبرانی تو پھر ٹرانسلیٹر کیوں رکھتے، سریانی آتی ہوتی تو ٹرانسلیٹر کیوں رکھتے۔ اس کو بغض نبی کہا جاتا ہے اور اس کو حسد رسول علیہ السلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ شان رسالت پر یقین ہے تو پھر اب اس کے بعد بخل کیوں ہے، کنجوسی کیوں ہے، اور اس کے بعد کسی لحاظ سے کوئی رکاوٹ کیوں ہے؟ وہاں نہ کوئی ٹرانسلیٹر تھا ہرنی کی بولی میں، نہ کوئی ٹرانسلیٹر تھا اونٹ کی بولی میں، نہ کوئی چڑیا کی بولی میں، بلکہ میرے نبی علیہ السلام تو زبان نہ ہو پھر بھی سمجھ جاتے ہیں، آواز نہ ہو پھر بھی سمجھ جاتے ہیں۔ وہ سوئے ہوئے تھے وادی کے کنارے پہ، یالا بن مرہ جاگتے بیٹھے تھے، درخت دوسرے کنارے پر تھا، اس کو پتا چل گیا، چلتے چلتے یہاں پہنچا، سرکار بیدار ہوئے، یالا نے پوچھا محبوب یہ درخت کیا کرنے آیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاجرۃ استأذنت ربها عز وجل ان تسلم علیہ، یہ میرا امتی ہے، اس کا بھی تو دل کر رہا تھا سلام پڑھنے کے لیے، یہ مجھ پر سلام پڑھنے آیا ہے۔ اب اگر آواز ہوتی تو یالا کو سنائی دیتی، اب سلام سننا عربی زبان میں آواز ہوتی تو یالا بھی تو سن لیتے، ان کو سنائی نہیں دیا حالانکہ جاگ رہے ہیں، اور سرکار نے سن لیا ہے حالانکہ سو رہے ہیں۔ پتا چلا آنکھ سوتی ہے تو دل جاگتا رہتا ہے، اور سننے کی طاقت ایسی ہے زبان نہ ہو پھر بھی سن لیتے ہیں۔ اب وہ بے جان درختوں کی آواز کے بغیر کلام سن لیں تو وہ آواز والی کیوں نہیں سن سکیں گے؟ اس بنیاد پر یہ کچھ لوگوں کی بدبختی ہے کہ تول تول کے ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو قرآن و سنت نے یہ بتایا ہے کہ شان رسالت کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ اس واسطے وہ طبرانی میں حدیث شریف موجود ہے، وہ بکری کا گوشت اس کی اگلی ٹانگ میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، یہودیہ کو بلایا گیا، فرمایا اسممتے، کیا تم نے اس میں زہر ڈالا؟ اس نے کہا من اخبرا کا، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اخبرتنی حاضی ایس زرا، مجھے تو اس بوٹی نے بتا دیا ہے، مجھے اس بوٹی نے بتایا ہے۔ اب یہ اگلی ٹانگ کی بوٹی اگر بکری زندہ ہوتی پھر بھی یہ زبان بولتی اور ترجمہ کسی کو نہ آتا، ترجمہ جاننے والوں کو ہی آتا، زبان بولتی ٹانگ تو نہ بولتی، اور اب تو روست ہو چکی ہے، ذبح ہو چکی ہے، بھونی جا چکی ہے، اور پھر بھی ٹانگ کی بوٹی جن کے ہاتھ میں بولے، کس ٹرانسلیٹر کی بات وہاں کی جاتی ہے؟ وہ بے جان بکری کی بھونی ہوئی بوٹی کو بلوا بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، جن کے قدموں کا تلووں کا دھون ہے، آب حیات ہیں وہ جانے مسیحا ہمارے نبی۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے جو شان رسالت دی ہے، آج عافیت ہے، سعادت ہے کہ کروڑ لوگ اور اسی عقیدے کو آگے پہنچا رہے ہیں جو وہ شان رسالت کا تصور ان ساری صدیوں میں آیا ہے، اور ہمیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا ہے کہ 14 صدیوں کا فاصلہ بیچ میں اگرچہ موجود ہے، مگر ہمارا تو وہی ماحول ہے جو ماحول عقیدے کا اس دور میں نظر آتا ہے۔ خوش عقیدگی کتنی تھی کہ جانور بھی اسی کی بات کر رہے ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار گزرتے ہیں، فرما انی لعارف حاجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں ابھی بھی مکہ شریف کے اس پتھر کو جانتا ہوں، ابھی میں نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ مجھے رسول کہہ کے سلام کرتا تھا۔ اس انداز کی رسالت ہے، یہ شان رسالت کے انداز کی گفتگو تھی جو مختصر الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
کل کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے، تحقیق ایصال ثواب۔ وقت پہ تشریف لائیں، دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اور جتنے لوگ شکوک و شبہات والے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لائیں۔ اگر ایک مریض انسان بھی آپ کے اس کوشش سے صحیح ہو گیا تو اللہ تعالی دارین کی سعادتیں عطا فرمائے گا اور پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔